الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اس وقت آپ حضرات کے سامنے ایصال ثواب کی شرعی حیثیت کو بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی شرح صدر کے ساتھ گفتگو کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائیں۔ شریعت میں ہر عبادت کی ایک حیثیت متعین ہے۔ بعض عبادات فرض واجب ہیں تو بعض سنت و مستحب۔ شریعت نے جس عبادت کا جو درجہ متعین کیا ہے اسے اسی درجہ میں رکھنا ضروری ہے۔ مستحب کو سنت کے درجہ میں لے جانا گناہ، سنت کو واجب کے درجہ میں لے جانا گناہ، اور واجب کو فرض کی حیثیت دے دینا ناجائز اور ناروا ہے۔ ایصال ثواب نہ فرض ہے نہ واجب بلکہ مستحب ہے۔ فرض واجب وہ ہوتے ہیں جن کے ترک کرنے پر وعید سنائی گئی ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایصال ثواب کے ترک پر، ایصال ثواب کے نہ کرنے پر کوئی وعید کسی روایت میں نہیں ہے۔ جب وعید موجود نہیں تو یہ مستحب اور نفل عمل ہے۔ شریعت مستحب کی ترغیب دیتی ہے۔ فرض کے لیے شریعت کا تقاضا ہے کہ اجتماع و اعلان ہو، اور نوافل میں انفرادیت اور اخفاء محبوب ہے۔ دیکھیے، فرض نماز باقاعدہ اذان و اقامت کے ساتھ باجماعت ادا کرنے کی تاکید ہے، مگر نوافل اور سنتیں اگر مسجد کی بجائے گھر پڑھی جائیں تو زیادہ محبوب ہیں۔ اور اگر کوئی ظہر کے بعد سنتوں کی بھی جماعت شروع کر دے تو یقیناً اسلام سے واقفیت رکھنے والے اس کو ایک نئی بدعت قرار دیں گے اور اس کو ناجائز کہیں گے۔ اسی طرح ایک ایصال ثواب تو فرض کفایہ ہے، اور وہ ہے نماز جنازہ۔ یہ باجماعت ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ ساری عمر ایصال ثواب کر سکتے ہیں، مگر اس میں اعلان اور اجتماع شریعت کی مخالفت ہے۔ جیسے سنتوں نفلوں کی جماعت شریعت کی مخالفت ہے۔ جنازہ کے بعد ایصال ثواب مستحب اور نفل درجہ میں ہے۔ اس کے لیے دن مقرر کرنا اور اعلان کر کے لوگوں کو جمع کرنا اور اجتماعی رنگ دینا یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ بدعت سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دوسرے گناہوں کی نسبت اس کا ضرر زیادہ ہے۔ بدعت کا گناہ نیکی کی شکل میں آتا ہے کہ میں تو مردوں کی خیر خواہی کر رہا ہوں، حالانکہ یہ نہیں سوچا جاتا کہ میں جو شریعت کے مزاج کے خلاف مستحب کام کے لیے اجتماع کر رہا ہوں یہ تو سراسر غلط ہے۔ ہر وہ کام جو شریعت سے عبادت ثابت ہو جائے تو محض عبادت کا نام دیکھ کر اس کی دیگر شرائط کا خیال نہ کرنا بھی غلط ہے۔ لوگوں کو یہ تو معلوم ہے کہ ایصال ثواب عبادت ہے، مگر کیا شریعت نے اس کے لیے اجتماع و اعلان کو بھی پسند کیا ہے؟ اس بارے میں نہیں سوچا جاتا، بلکہ ہمارے یہاں جو بغیر اعلان و اجتماع کے خفیہ طور پر ایصال ثواب کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر دے تو اسے ایصال ثواب ہی نہیں سمجھا جاتا۔ جس عبادت کے لیے اجتماع ثابت نہ ہو، اگر اہتمام و التزام کے ساتھ اجتماعی طریقہ سے اس کو ادا کیا جائے گا تو اس سے روکنا شریعت کی طرف سے تاکید ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے مبارک زمانہ میں آج سے بہت اچھے طریقے سے ایصال ثواب ہوتا تھا، مگر اس کے لیے تیسرا دن اور دعوت شرط نہ تھی۔ ان حضرات کے نزدیک چونکہ یہ ایک مستحب کام تھا، اس لیے وہ اپنے اموات کو ثواب پہنچانے کے لیے خفیہ طور پر مساکین، یتامى اور بیوگان کی خدمت کرتے تھے۔ دنیا کے کسی کونے میں حدیث کی کوئی ایسی معتبر کتاب نہیں دکھائی جا سکتی کہ جس میں یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنے اموات کو اجتماعی دعوت کر کے ثواب پہنچایا ہو۔ ہاں، البتہ اس کے خلاف احادیث موجود ہیں جن میں میت کے گھر اجتماع کرنے اور دعوتیں کھانے کو نوحہ کی طرح حرام قرار دیا گیا ہے۔ الغرض جنازہ کے علاوہ جمع ہو کر میت کو ثواب پہنچانا ثابت نہیں، اس لیے اس سے روکنا نہایت ضروری ہے۔ میں آپ کو
اس حوالے سے چند تصریحات پیش کرتا ہوں جن سے ہمارا یہ دعویٰ ثابت ہوگا کہ شرعاً جو چیزیں مستحب ہوں اس کے لیے اجتماع اور تداعی کرنا ناجائز ہے۔ مثلا بخاری شریف اور مسلم میں یہ حدیث ہے، حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ دونوں مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ کے پاس بیٹھے ہیں اور کچھ لوگ مسجد نبوی میں چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے ان لوگوں کی نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف صفحہ نمبر 409 جلد پہلی میں ہے۔ اب دیکھیے چاشت کی نماز صحیح اسناد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن آپ کی ہدایت کے مطابق حضرات صحابہ اس نماز کو خاص اہتمام اور اجتماعی کیفیت کے برعکس انفرادی طور پر گھر پڑھتے تھے، یا چاشت کے وقت جہاں بھی ہوتے تو نماز پڑھ لیتے۔ چاشت کی نماز نفل ہے اور نفل نماز گھر میں پڑھنے کی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے برعکس جب لوگوں کو اس نماز کے لیے مسجد میں جمع ہونے کا اہتمام اور خاص اس کے لیے کیفیت دیکھی تو ان کے اس فعل کو انہوں نے بدعت قرار دیا۔ چنانچہ اسی حدیث کی شرح میں امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مرادہ ان اظہارہ فی المسجد، کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی مراد یہ ہے کہ چاشت کی نماز کو مسجد میں ظاہر کر کے اور اس کے لیے اجتماع اور اہتمام کرنا یہ بدعت ہے۔ حضرت ابن عمر کی یہ مراد نہیں کہ اصل سے چاشت کی نماز ہی بدعت ہے۔ یہ نووی شرح مسلم میں حضرت نے اس کی تشریح میں لکھا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ چاشت کی نماز سنت سے ثابت ہے اور حضرات صحابہ کا معمول ہے، لیکن اس کے لیے چونکہ جمع اور اہتمام ان حضرات سے ثابت نہ تھا، اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر نے اس اہتمام اور کیفیت کو بدعت قرار دیا ہے۔ ہم بھی حضرت عبداللہ بن عمر کی طرح کہتے ہیں کہ ایصال ثواب عبادت ہے، لیکن حضرات صحابہ اس عبادت کے لیے کوئی خاص کیفیت اور اجتماع کا اہتمام نہ کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کے برعکس تم ایصال ثواب کی مجالس قائم کر کے دعوتیں اڑاؤ گے تو یہ فعل یقیناً بدعت ہوگا۔ اب دوسرا حوالہ دیکھیے، صاحب مجالس الابرار لکھتے ہیں، اصل عبارت عربی میں ہے، اختصار کے پیش نظر ترجمہ پیش کرتا ہوں کہ عیدگاہ جاتے آتے راستہ میں تکبیر اللہ اکبر پڑھنا مستحب ہے، لیکن سب جمع ہو کر آواز سے راگ کی رعایت کرتے ہوئے نہ پڑھیں، یہ حرام ہے، بلکہ ہر ایک اپنے اپنے طور پر تکبیر پڑھے۔ مجالس الابرار صفحہ نمبر 213۔ دیکھیے تکبیر پڑھنا عبادت ہے اور عیدگاہ جاتے آتے پڑھنے کا حکم بھی ہے، لیکن انفرادی اور ہر کسی کا اپنا عمل ہے۔ اگر چند لوگ جمع ہو کر بآواز بلند تکبیر پڑھتے جائیں تو فقہا کے نزدیک یہ بدعت ہے۔ اسی مسئلہ پر ایصال ثواب کو قیاس کر لیجئے، یہ ایک مستحب و نفل عمل ہے، جہاں تک ہو سکے اس میں اخفاء سے کام لیجئے۔ ایصال ثواب کی اجتماعی مجلس، بالخصوص جہاں آل میت کی طرف سے دعوت کا بھی اہتمام ہو، اس میں ہرگز شریک نہ ہو۔ یہ صحابہ کرام اور زمانہ سلف کی مخالفت اور بدعت ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں، شب برات میں اور رمضان المبارک کے عشرہ اخیر کی راتوں میں، ذی الحجہ کے 10 دن اور ان کی 10 راتوں میں عبادت کی بڑی فضیلت آئی ہے، لیکن فقہاء کرام رحمہم اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں، ان راتوں میں عبادت کرنے، نوافل وغیرہ پڑھنے کے لیے مساجد میں جمع ہونا مکروہ ہے۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب البحر الرائق میں ہے وَيُكْرَهُ الاجتماع، کہ ان راتوں میں مسجدوں میں اجتماع کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھنے کی بہت فضیلت ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ترغیب و تاکید بھی ہے، لیکن یہ وظیفہ ہر کسی کا اپنا اور انفرادی عمل ہے۔ اگر اس سورت کے پڑھنے کے لیے اہتمام و التزام اور اجتماعی رنگ ہو تو فقہا کے نزدیک یہ اجتماعی حیت بدعت ہوگی۔ فقہ حنفی کے عظیم محقق
علامہ ابن الحاج رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَإِنَّمَا اجْتِمَاعُهُمْ لِذَلِكَ فِي الْمَسَاجِدِ فَبِدْعَةٌ المدخل صفحہ نمبر 81 جلد نمبر 2. حضرت فرماتے ہیں سورۃ کاف پڑھنے کے لیے اجتماعی طور پر مسجد میں آنا یہ بدعت ہے. تو آپ دیکھیے سورۃ کاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے لیکن انفرادی نفل عمل ہے. اس کو اگر کوئی اجتماعی شکل دیتا ہے تو فقہا اس کو کیا لکھتے ہیں؟ بدعت لکھتے ہیں. اسی طرح حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کننا نرى الاجتماع الى اہل المیت وصنعۃ الطعام من النیاحہ. یہ ابن ماجہ صفحہ نمبر 117 پر حدیث ہے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم صحابہ کرام میت کے گھر جمع ہونے کو اور میت کے گھر کھانا تیار کرنے کو نوحہ سمجھتے تھے. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کے اوپر عنوان قائم کیا ہے باب ما جاء فی النہی عن الاجتماع الی اہل المیت کہ میت کے گھر جمع ہونے اور دعوتیں اڑانے سے منع کرنے کا بیان. محدثین نے اس طرح کے عنوان تو قائم کیے ہیں لیکن دنیا کے کسی محدث نے یہ عنوان قائم نہیں کیا کہ میت کو ایصال ثواب کے لیے دعوت عام کا بیان. ابن ماجہ میں اس حدیث کے تحت حاشیہ میں لکھا ہے جس کا ترجمہ ہے حضرت جریر بن عبداللہ والی حدیث مسند احمد میں ان الفاظ سے مروی ہے کہ دفن کے بعد ہم صحابہ میت کے گھر جمع ہونے کو اور دعوتیں اڑانے کو نوحہ سمجھتے تھے. یعنی وہ صحابہ کرام دفن کے بعد میت کے گھر جمع ہونے کو اور ان کے ہاں دعوت کھانے کو نوحہ کی ایک قسم سمجھتے تھے کیونکہ اس سے آل میت کو مزید تشویش میں مبتلا کرنا ہے. وہ فوتگی کی وجہ سے پہلے ہی غم زدہ ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں سنت کی مخالفت ہے کیونکہ سنت تو یہ ہے کہ کھانا تیار کر کے آل میت کو کھلائیں نہ کہ خود دعوتیں اڑائیں. یہ اس حدیث کے تحت ابن ماجہ میں لکھا ہے. تو محترم سامعین آپ نے دیکھ لیا کہ صحابہ کرام اور فقہا نے نماز جیسی بہترین عبادت اور ذکر جیسی اعلیٰ قربت اور تلاوت جیسی عمدہ اطاعت کو مخصوص کیفیت اور خاص حایت اور پابندی وقت کے ساتھ ادا کرنے سے ماذ اس لیے منع کیا کہ اس طریقہ سے یہ کام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے اور ان کی ترغیب بھی نہیں دی اور آپ کے عہد مبارک میں ایسا نہیں ہوتا تھا. اس لیے یہ امور بدعت ہے. یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرات صحابہ کے نزدیک ایصال ثواب ایک مستحب عمل تھا اور مستحب کے لیے شریعت اہتمام اور اجتماع سے منع کرتی ہے. اس لیے ان حضرات کے ہاں ایصال ثواب کی کوئی اجتماعی مجلس نہ ہوتی تھی اور یہ دلائل بھی آپ کے سامنے آ گئے کہ جس عبادت میں اجتماع اور اہتمام ثابت نہ ہو وہاں اجتماع سے روکا جائے گا. چنانچہ حضرت جریر نے تمام صحابہ کا اس پر اتفاق نقل فرمایا ہے کہ کننا کہ حضرات صحابہ یا تو جمع یا تو جنازہ کے لیے جمع ہوتے یا تدفین کے لیے. ان کے علاوہ میت کے گھر اجتماع اور دعوتوں کو نوحہ کی طرح حرام سمجھتے تھے. لیکن آج ہم لوگ صحابہ کرام کے اجماع کے خلاف عمل پیرا ہے. تو ایصال ثواب ضرور کرو. یہ انفرادی عمل ہے. نماز جنازہ کے بعد پھر جو بھی اجتماعی مجلس ہوگی ایصال ثواب کے نام سے وہ بدعت ہوگی. اس میں صاف صاف لکھ دیا گیا ہے. تمام فقہا نے اس عنوان کو لکھا ہے اور اس پر تفصیلاً کتب لکھی ہے. نماز جنازہ کے بعد انفرادی کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتا ہے انفرادی طور پر کرے اور کوئی صدقہ کرنا چاہتا ہے انفرادی طور پر کرے, اجتماعی مجلس نہ بنائے. تو بہرحال ثابت ہوا کہ ایصال ثواب ایک مستحب عمل ہے اور مستحب کام کے لیے شریعت اجتماع سے روکتی ہے, نفل کام کے لیے شریعت اجتماع سے روکتی ہے. لہذا آپ حضرات میں سے وہ لوگ جو سنت کے عاشق ہیں ان سے گزارش ہے کہ نماز جنازہ کے بعد کسی بھی عنوان سے ایصال ثواب کی اجتماعی مجلس قائم نہ کیجیے بلکہ انفرادی طور پر ساری زندگی ایصال ثواب کا اہتمام کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو سنت سے جو طریقہ ثابت ہو اور جس طرح ثابت ہو جتنا ثابت ہو اتنا ہی عمل کرنے کی توفیق دے. بڑھانے گھٹانے سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.